الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا عليهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سارے حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ میرے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، پچھلے ہفتے جو ہم نے موضوع بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ اعمال صالحہ کے اوپر ہمیشہ اپنے آپ کو قائم رکھنا۔ جیسے رمضان المبارک کے اندر ہم جو بھی نیک عمل کیا کرتے تھے تو اس کے اوپر ہمیشگی اختیار کرنا، اس کو برابر کرتے رہنا۔ تو پچھلے ہفتے یہی موضوع تھا۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو اعمال صالحہ ہیں، نیک اعمال انسان کرتا ہے، اس نیک اعمال کی وجہ سے انسان کو دنیا کے اندر اور انسان کو آخرت کے اندر کیا فوائد ملتے ہیں، اسی کے اوپر آج روشنی ڈالنی ہے۔ اب قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرمایا کہ ایک انسان جو صاحب ایمان ہے، ایک انسان جس نے ایمان کو قبول کیا، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ دنیا کی زندگی کے اندر اگر اپنے ایمان کو قوت دینا چاہتا ہے، اپنے ایمان کو طاقت دینا چاہتا ہے، اپنے ایمان کی روشنی کو بڑھانا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی بھی پابندی کرے۔ یہ دونوں لازم ملزوم ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، دعویٰ کرتا ہے میں مسلمان ہوں، دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، آپ علیہ السلام کو خاتم الانبیاء مانتا ہوں، لیکن اس کے اعضاء سے، اس کے جسم سے، اس کی روح سے کوئی ایسا عمل ثابت نہیں ہوتا کہ ہم اس کو مومن کہیں۔
ہم اس کو مسلمان کہیں، ہم اس کو یہ کہیں کہ تو اللہ کے اوپر ایمان لانے والا ہے، ہم اس کو یہ کہیں کہ تو محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، ہم ایسے بندے کو کبھی مومن، کبھی مسلمان، کبھی توحید پرست نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ نے جہاں پر ایمان کا تذکرہ کیا وہاں پر یہ بھی کہا کہ تم اعمال صالحہ کرو، یہ بھی کہا کہ تم نیک عمل کرو۔ جو آیات میں نے تلاوت کی، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اب جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، کہ اگر وہ چھوڑ دے اپنے پیچھے اپنی اولاد کو، ضعافاً خافوا علیہم، کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں ڈر رکھتا ہے کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا، میرا دنیا سے انتقال ہو گیا تو اب میری اولاد کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک فارمولہ بتا دیا کہ اگر تو اپنی زندگی کے اندر عمل کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، نیکی کی ترغیب دیتا ہے، نیکی کے اوپر چلتا ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ تو تجھے یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تجھے دنیا کے اندر ایسی زندگی عطا فرمائیں گے کہ لوگ تمہاری زندگی کی مثالیں دیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تو دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ تیری اولاد کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، تیری اولاد کی جو برکتیں ہیں وہ مسلسل آتی رہیں گی، جو رحمتیں ہیں وہ مسلسل آتی رہیں گی۔ شرط یہ ہے کہ تو تقوی اختیار کر۔ تو کیا اختیار کر؟ تقوی۔ صرف گناہ نیکی کرنا یہ تقوی نہیں ہے، بلکہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی تقوی ہے۔ اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے باوجود وہ کبھی اس کے اخلاق صحیح نہیں، وہ لوگوں کے حقوق دباتا ہے، وہ لوگوں کے خلاف غیبتیں کرتا ہے، گویا کہ اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن جب شریعت نے کہا کہ تو نماز بھی پڑھ، تو اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچا، تو اپنے آپ کو اخلاق بھی بنا، اپنے آپ کو سیرت میں بھی ڈھال، اپنے آپ کو اس طرح بنا کہ جس طرح اللہ چاہتا ہے، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، تو پھر تجھے ہم مومن کہیں گے، ہم تجھے مسلمان کہیں گے، ہم تجھے توحید پرست کہیں گے۔ اگر یہ چیزیں نہیں تو ہم کبھی بھی آپ کو مومن کہنے کے لیے تکلیف بھی نہیں کریں گے۔ تو اسی لیے جہاں پر ایمان کا تذکرہ ہوا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کا بھی تذکرہ کیا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یاد رکھو کہ دنیا کے اندر جو انسان نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن دیں گے۔ اصل بدلہ تو آخرت میں ہے، لیکن اس کا بدل اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی دے دیتے ہیں، دنیا میں بھی دے دیتے ہیں۔ اب جو ایمان لایا، اب ایمان کے ساتھ ساتھ اس کو چاہیے کہ وہ اعمال صالحہ کی پابندی کرے۔ ایک مرتبہ اگر اس نے تلاوت قرآن کی دوسرے دن نہیں کرتا، ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھتا ہے دوسرے دن نہیں آتا، سنت ادا کرتا ہے نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے تمہارے اس عمل کا کوئی بھی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں نیک عمل کرنا ہے، اگرچہ تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو، روز ہو، اس کا یہ زیادہ فائدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھی ہمیں کہا کہ اس رات کو تم عبادت کر لو گے تمہیں یہ فائدہ دیا جائے گا، اس لمحے تم عبادت کر لو گے یہ فائدہ دیا جائے گا، اس
گھڑی میں تم دعا کر لو گے تو تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ بسا اوقات ایسے ایسے مواقع اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ایسے ایسے مواقعوں کی خبر ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے دی۔ فرمایا کہ تو اگر فجر کی سنتیں پڑھ لے گا یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ فرمایا کہ اگر تو 12 رکعتوں کی پابندی کرے گا تو اس کا بدلہ تجھے کیا ملے گا؟ وہ جنت ملے گی۔ تو لہٰذا ہم ایک مرتبہ نیکی کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ہم نیکی کے بعد فوراً رزلٹ مانگتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ نیکی کا فائدہ جو ہوگا وہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر دکھاتے ہیں، لیکن اس کا جو بدلہ ہے وہ آخرت میں تمہیں جنت کی صورت میں دیا جائے گا۔ تو لہٰذا ہم جو بھی نیک کام کریں، اچھا کام کریں، اس یقین کے ساتھ کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور قبول ہوگا، اس کا بدلہ ہمیں دنیا کے اندر ملے گا، اس کا بدلہ ہمیں آخرت کے اندر بھی ملے گا۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے اس آیات کی تشریح کی، فرمایا کہ جو بھی عمل کریں تھوڑا ہو لیکن اس کے اندر اخلاص ہو۔ اخلاص یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ اگر انسان کوئی عمل کرتا ہے، بڑا بڑا عمل کرتا ہے، لیکن اخلاص نہیں، لوگوں کو دکھاتا ہے، تو پھر اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو آپ علیہ السلام بڑے حکیم تھے، بڑے دانا تھے، تو جب انہوں نے شرک کے دروازوں کو بند کیا تو ایسی ایسی باتیں بھی بتائی کہ جس سے شرک کا دروازہ کھلتا ہو، جس سے شرک کا راستہ کھلتا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تو عمل کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو اس کو شرک اصغر کہا گیا۔ تو شرک اکبر سے بچنا جیسے ضروری ہے تو اسی طرح شرک اصغر سے بچنا بھی لازمی ہے، ضروری ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ ہم جو بھی عمل کریں اس کا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ اس سے مجھے اللہ کی رضا نصیب ہو، اس سے مجھے آپ علیہ السلام کی محبت نصیب ہو، اس سے مجھے جنت ملے، اس سے مجھے کیا ملے جو اللہ چاہتا ہے، اس سے مجھے وہ ملے جو آپ علیہ السلام نے مانگا۔ تو پھر نیک عمل تھوڑا بھی کرتا ہے جو اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی قیمت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم تھوڑی سی نیکی کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں بھی فلاں حاجی صاحب نے یہ کام کیا، فلاں صاحب نے غریبوں کو آٹا دیا، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کی، 100 کیمرے والے آ جاتے ہیں، موبائل والے آ جاتے ہیں، تصویر لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، پتہ چلے کہ فلاں صاحب کی طرف سے یہ چیز دی گئی، تو اللہ کی قسم ایسے دکھاوے کا اللہ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو بھی انسان چاہتا ہے، بلکہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے پہلا کام یہ کرے، وہ نیکی کرتا ہے تو نیکی کے اندر اپنے اخلاص کو شامل کرے، اخلاص کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ پھر فرمایا کہ جو انسان نیکی کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نیکی کا فائدہ صرف اپنے تک محدود نہ رکھے بلکہ لوگوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچائے۔ جیسے ایمان ہے، اب ایمان کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ اس کے تمام جسم سے اس کے ایمان کی جو علامات ہیں وہ ظاہر ہو۔ مسلمان صرف مسجد میں مسلمان نہیں بلکہ وہ گھر میں جائے تو مسلمان کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرے۔ کیا تقاضے ہیں؟ کہ اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائے، بد نظری سے بچائے، ہاتھ سے تکلیف نہ دے، پاؤں سے تکلیف نہ دے۔ یہ چیز ہے ایمان، یہ ایمان ہے کہ جب ایمان کی بیٹری ہماری چارج نہیں ہوتی، ایمان کی حرارت ہمارے دوسرے اعضاء تک نہیں پہنچتی تو پھر انسان کے لیے گناہ سے بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ جب دل کے اندر ایمان ہوگا، جب دل کے اندر ایمان ہوگا
تو اس ایمان کی حرارت ہمارے دماغ تک پہنچے گی، اس ایمان کی حرارت ہمارے تمام اعضاء تک پہنچے گی۔ تو جب تمام اعضاء تک پہنچے گی تو پھر انسان ہر برا کام کرنے سے پہلے سوچے گا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کا مجھے جواب دینا ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کا مجھے حساب دینا ہے، میں یہ برا کام کر رہا ہوں، میں نے ایک دن اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، تو میرا کیا ہوگا؟ تو آپ یہ نہ سمجھے کہ فرشتے گناہوں کو لکھ رہے ہیں۔ تو انسان جس جگہ پر گناہ کرتا ہے، جس وقت کرتا ہے، دن میں کرتا ہے، رات کو کرتا ہے، جس ٹائم کرتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہی دیں گی، انسان کے خلاف گواہی دیں گی کہ اس نے فلاں موقع کے اوپر، فلاں وقت کے اوپر، صبح میں، دوپہر میں، شام میں اس نے اللہ آپ کی نافرمانی کی۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انسان کے قیامت کے دن یہ پورے بھی بولیں گے، پوروں سے حساب ہوگا۔ اگر آپ کسی جگہ جاتے ہیں، بینک کے اندر یا کسی دفتر کے اندر، وہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی انگوٹھا لگاؤ، انگوٹھا لگاؤ۔ تو جب آپ اپنا انگوٹھا لگاتے ہیں تو ان کو آپ کے ڈیٹے کا پتہ چل جاتا ہے، یہ فلاں شخص کون ہے، کہاں سے آیا، اس کا ایڈریس کیا ہے، اس کے ماں باپ زندہ ہیں یا نہیں، اس کی اولاد کیا ہے، کیا اس نے بیرون ملک سفر کیا نہیں کیا، وہ آپ سے پوچھتا نہیں، بلکہ جیسے ہی آپ نے انگوٹھا رکھا وہ سارا ڈیٹا اس کے سامنے آ گیا۔ یہ تو انسان ہے۔ انسان نے اتنا ہمت کی، اتنا ترقی کی کہ ایک انگوٹھا لگانے اس کے ساتھ ہی اس کا سارا ڈیٹا، آپ کا سارا ڈیٹا اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن جب قیامت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے انسان پیدا ہوتا ہے، پیدائش سے لے کر موت تک جو انسان نے اعمال کیے ہوں گے، وہ سارے کے سارے اعمال اپنے رب کے سامنے یہ بندہ کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوگا۔ اگر نیک عمل کیا ہوگا تو اس کا اپنا فائدہ ہوگا، برے عمل کیا ہوگا تو برے عمل کا بدلہ بھی یہ خود دے گا۔ میں نے نیک عمل کیا، اس کا بدلہ مجھے ملے گا، میں نے برا عمل کیا، اس کا بدلہ مجھے ملے گا۔ اگر کوئی انسان دنیا کے اندر کسی کے ساتھ رہنمائی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے فلاں کے ساتھ بھلائی کی۔ اگر برائی کرتا ہے تو لوگ بھی اس کو کہتے ہیں کہ اس برائی سے رکو، اس برائی سے اپنے آپ کو روکو۔ تو لیکن جب انسان نیک عمل کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو اس کا بدلہ خود انسان کو ملے گا، دوسروں کو نہیں ملے گا۔ تو آج کا جو موضوع ہے کہ جو بھی انسان عمل کرتا ہے، وہ چاہے اچھا کرے، وہ چاہے برا کرے، اس کا اثر انسان اپنی زندگی کے اندر محسوس کرتا ہے۔ نیک عمل کیا تو پھر اس کا اثر بھی انسان زندگی کے اندر محسوس کرے گا، برا عمل کیا تو اس کا اثر بھی انسان اپنے جسم کے اوپر دنیا کے اندر محسوس کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ بدلہ تو آخرت میں ملتا ہے، لیکن اس کا بدل انسان کو دنیا کے اندر بھی ضرور ملتا ہے۔ جیسے بخار ہوتا ہے یا حرارت جسم میں آتی ہے تو انسان اس کا اثر محسوس کرتا ہے درد کی صورت میں، انسان اس کا اثر محسوس کرتا ہے سر میں درد کی صورت میں، جسم دکھتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، کیوں کہ اب اس کو بخار آ گیا۔ تو اسی طرح جب نیکی کرے گا تو جب برائی کرے گا تو اس کا اثر خود انسان کے جسم کے اوپر بھی پڑتا ہے، اور انسان کے جو معاشرے کے اندر رہتا ہے اس معاشرے کے اوپر بھی پڑتا ہے، جس گھر میں رہتا ہے اس گھر کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ آپ نے قرآن میں کئی بار واقعہ سنا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا، خضر علیہ السلام کا، کہ ان دو بڑے عظیم پیغمبروں کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ تو پھر خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو لے کر ایک جگہ تشریف لے گئے، رات کو ٹھہرے، لیکن ان بستی والوں نے آپ کا اکرام نہیں کیا، مہمان نوازی نہیں کی۔ بہت بھوک لگی ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، تو انہوں نے اکرام نہیں کیا۔ تو جب صبح ہوئی تو خضر علیہ السلام دو یتیم بچوں کی دیوار جو گرنے والی تھی اس کو تعمیر کرنا شروع کر دیا، بنانا شروع کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں
کہ انہوں نے ہمارا اکرام نہیں کیا، انہوں نے ہمیں رہائش نہیں دی، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، تو پھر آپ ان کی دیوار کو کیوں تعمیر کر رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تو خضر علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا باپ نیک تھا، ان کا باپ نیک تھا۔ تو جو دیوار ہے اس کے نیچے خزانہ ہے، تو اگر یہ دیوار گر جائے گی، یہ یتیم بچے ہیں، ابھی تک یہ بلوغت کو نہیں پہنچے، تو جب دیوار گرے گی تو دیوار کے نیچے خزانہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی لوٹ لے، ہو سکتا ہے کہ چوری کر لے، تو اس خزانے کو بچانے کے لیے میں نے دیوار کی تعمیر شروع کر دی۔ کیوں؟ کہ ان کا باپ نیک تھا۔ تو جب باپ نیک ہوتا ہے تو اس کا اثر کس کے اوپر پڑتا ہے؟ اولاد کے اوپر۔ اس کا اثر کس کے اوپر پڑتا ہے؟ گھر کے اوپر۔ اس کا اثر کس کے اوپر پڑتا ہے؟ بیوی بچوں کے اوپر۔ اس کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ تو لہٰذا دنیا کے اندر انسان جو بھی عمل کرے گا تو اس کا بدلہ، اس کا اثر دنیا کے اندر محسوس کرے گا۔ تو ہم جو بھی عمل کریں، اگر کوئی خدا نخواستہ تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ ہم مردہ لوگوں کا وسیلہ تو دیتے ہیں، فلاں پیر صاحب کا وسیلہ، فلاں پیر صاحب کا وسیلہ، ان چیزوں کا وسیلہ بالکل اجازت نہیں ہے، شریعت نے اجازت نہیں دی۔ ہاں، اگر آپ نے وسیلہ بھی دینا ہے تو اپنے نیک اعمال کا دیجئے کہ اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر یہ نیک عمل کیا، اگر یہ نیک عمل آپ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے تو اس عمل کی وجہ سے آج جو تکلیف ہے، جو مصیبت ہے، اس پریشانی کو، اس مصیبت کو ختم کرتے ہیں۔ کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا؟ بخاری شریف کے اندر 3 بندے تھے، بخاری شریف کے اندر واقعہ بیان کیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 3 بندے تھے، وہ سفر کر رہے تھے تو اچانک بارش کا موسم شروع ہو گیا، تو وہ ایک پہاڑ کے اندر، غار کے اندر چلے گئے، غار کے اندر چلے گئے، تو غار کا منہ بند ہو گیا۔ تو اب دنیا کی اس وقت کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی بلڈوزر نہیں تھا، کوئی مشین نہیں تھی کہ اس پتھر کو ہٹایا جا سکے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا۔ یہ مشہور قصہ ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ تو ایک نے کہا کہ اللہ، میں بکریاں چراتا ہوں، سارا دن بکریاں چراتا ہوں، جنگل میں جاتا ہوں، شام کو واپس آتا ہوں، اپنے ماں باپ کو دودھ دیتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ میں آیا، رات ہو گئی تھی، دیر ہو گئی تھی، تو میرے ماں باپ سو گئے تھے۔ اس وقت میرے بچے بھی تھے، میری بیوی بھی تھی، میرے بچے بھوک سے رو رہے تھے۔ اے اللہ، میں نے تیری رضا کی خاطر سب سے پہلے دودھ کا جو پیالہ ہے وہ اپنے بوڑھے والدین کو پیش کیا۔ اس وقت میرے والدین سوئے ہوئے تھے۔ اے اللہ، ساری رات میں کھڑا رہا، آپ کا جو حکم تھا کہ والدین کی عزت کرو، والدین کا ادب کرو، والدین کا احترام کرو، اے اللہ میں نے ان کو جگایا نہیں، ساری رات پیالہ اٹھا کے کھڑا رہا۔ جب صبح کو میری ماں اٹھی، جب صبح کو میرا باپ اٹھا، تو سب سے پہلے میں نے دودھ کا پیالہ اپنے والدہ کو پیش کیا۔ اگر یہ میرا عمل تجھے پسند ہے تو اس پتھر کو ہٹا دیجئے۔ آپ نے نہیں سنا؟ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، جب 2 نیکیوں کے درمیان تقابل آ جائے، حالانکہ بچوں کو بھوکے تھے، مر رہے تھے بھوک سے، بیوی بھی، تو اب ان کو دودھ پلانا بھی کیا ہے؟ نیکی کا کام ہے۔ لیکن دیکھیں کہ جس نیکی کا اجر زیادہ ہو، جس کا ثواب زیادہ ہو، تو انسان اس نیکی کو اختیار کرے۔ تو اب اس دودھ پلانے والے نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا، اپنی بیوی کو دودھ نہیں دیا، دودھ دیا ہے کس کو دیا؟ اپنے بوڑھے والدین کو دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ اب وہ غار سے پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ یہ ہے نیک عمل کا وسیلہ۔ دوسرا، وہ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ، مجھے گناہ کا موقع تھا، گناہ کرنے کے اوپر قدرت تھی، ایک لڑکی تھی، میں اس کے ساتھ گناہ کر سکتا تھا،
زنا کر سکتا تھا، لیکن اس نے مجھے کہا فَلْيَتَّقِ اللَّهِ کہ تو اللہ سے ڈر، ہمارے درمیان کوئی بھی نہیں ہے، رات کا وقت ہے، میں ہوں، تم ہو، اور ایک ہمارے بیچ شیطان ہے۔ جب اس نے مجھے اپنا آپ کو یاد دلایا، اپنا خوف یاد دلایا، تو میں وہ جگہ چھوڑ کر چلا گیا۔ تو میں نے کہا کہ صرف نیکی کرنا یہ اچھا نہیں ہے، گناہوں سے بچانا بھی اپنے آپ کو یہ بھی اچھی بات ہے۔ تو جہاں گناہ کا موقع ملے تو انسان گناہوں کو چھوڑ دے۔ تو اس نے وسیلہ بنایا اس چیز کو، اے اللہ مجھے گناہ کا موقع تھا، کوئی بھی نہیں تھا، میں گناہ کر سکتا تھا، لیکن آپ کا خوف، آپ کی محبت میرے دل میں آ گئی تو میں وہ گناہ کا موقع چھوڑ دیا۔ اگر تجھے یہ عمل پسند ہے تو لہٰذا اس پتھر کو ہٹا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ تیسرا میں نے کہا کہ نیک عمل کا وسیلہ دینا چاہیے۔ تیسرے نے کہا کہ اللہ ایک بندے کو میں نے مزدوری کے لیے رکھا، وہ سارا دن محنت کرتا رہا، مزدوری کرتا رہا، لیکن جب اجرت کا ٹائم آیا، مزدوری کا ٹائم آیا، وہ چلا گیا، مزدوری اس کو بھول گئی، تو پھر وہ کبھی بھی واپس نہیں آیا۔ اس کی جو مزدوری تھی، اس کی جو اجرت تھی، میں نے بکریاں خریدی، میں نے بھیڑیں خریدی، تو یہ ساری چیزیں آپ کی رضا کے لیے خریدی۔ اے اللہ جب وہ بندہ آیا تو مزدوری مانگنے کے لیے، میں نے اس کو کہا کہ یہ بکریاں تیری ہیں، یہ بھیڑیں تیری ہیں، تو لے جا۔ وہ حیران ہو کر پوچھتا ہے یہ میری کیسے ہیں؟ میں نے تو ایک دن مزدوری کی تھی، اتنا مزدوری تو نہیں کی تھی۔ تو اس شخص نے کہا کہ جس دن تو نے مزدوری کی، اپنی مزدوری نہیں لی، میں نے اس مزدوری سے یہ بکریاں خریدی، یہ بھیڑیں خریدی، یہ سلسلہ چلتا رہا، آج یہ ساری چیزیں تیری ہیں۔ تو لہٰذا اے اللہ میں نے یہ عمل بھی تیری وجہ سے کیا، تجھے خوش کرنے کے لیے کیا، تو میں آج آپ کو اس عمل کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس پتھر کو ہٹا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک عمل کو قبول کیا اور دنیا کی مصیبتیں اس سے ختم کر دی۔ تو لہٰذا میں نے کہا کہ جو بھی انسان عمل کرتا ہے اس کا اثر دنیا کے اندر محسوس کرتا ہے، اس کا اثر اس کی اولاد کے اوپر، اس کے معاشرے کے اوپر پڑتا ہے۔ تو لہٰذا جب ہم مومن ہیں، جب ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہیے نماز کے ذریعے، ہمیں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا چاہیے تلاوت قرآن کے ذریعے، ہمیں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا چاہیے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے۔ یہ نہ ہو کہ ہم لوگوں کے سامنے بڑے اخلاق والے بنتے ہوں، گھر جائیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بدتمیزی کریں، برے اخلاق سے پیش آئیں۔ شریعت نے اس چیز کو شریعت نے اس کو ناپسند کیا، حالانکہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو۔ آپ علیہ السلام نے کر کے دکھایا کہ جس کے اخلاق گھر کے اندر اچھے ہوں گے اس کے اخلاق باہر کی دنیا کے اندر بھی اچھے ہوں گے۔ تو لہٰذا جب ہم نے کلمہ پڑھا، جب ہم نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا، تو لہٰذا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو، برائیوں سے بچائیں، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، اپنی سوچ کو بہتر بنائیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کے دھوکہ نہ دیں، کسی کے ساتھ جھوٹ مت بولیں۔ کیوں کہ جب ایمان کامل ہوگا تو اس ایمان کی وجہ سے انسان ان برائیوں سے محفوظ رہ جائے گا۔ آپ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک شخص تھا، وہ نماز پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ وہ برائیوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے سامنے تذکرہ ہوا کہ فلاں بندہ ہے، وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے لیکن برائی سے نہیں بچتا، گناہ کا موقع ملے گناہ سے نہیں بچتا۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اگر یہ نماز مستقل پڑھتا ہے، سنجیدگی سے پڑھتا ہے،
صحیح معنوں میں پڑھتا ہے ایک دن آئے گا وہ گناہوں سے بچ جائے گا، کیونکہ قرآن کا حکم ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے بھی ہمارے اخلاق صحیح نہیں، نماز پڑھتے ہوئے بھی ہم لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہیں، نماز پڑھتے ہوئے بھی ہم غیبتیں کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہوئے بھی لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، واللہ ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کیا نماز ہمارے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ جو نماز صحیح معنوں میں پڑھے گا وہ ساری گندگیوں سے، سارے گناہوں سے محفوظ رہ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلیہ ہے، قانون ہے، قواعد ہے، تو لہٰذا ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا اس کا اثر دنیا میں محسوس، اس کا اثر آخرت کے اندر اس کو بدلہ ملے گا رب کی رضا کی صورت میں، بدلہ ملے گا جنت کی صورت میں۔ اب انسان کو یہ سوچ جب آ جائے گی تو کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جائے گا، ہمیشہ وہ کوشش کرے گا میں اپنے رب کو راضی کروں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنایا اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا